أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اور کچھ لوگ وہ ہیں ومن الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، من تھوڑے سے لوگ یا کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں من منا جو یقول منا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوم الآخر، آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ بھی کر سکتے تم، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس رکوع سے لے کر کے دوسرے رکوع تک، یعنی ایک پورا رکوع ایک ہی مضمون کی بات کی گئی ہے، تو پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ پھر ترجمہ آسان ہو جائے گا، جلدی بھی ہوگی، کچھ آسان بھی ہوگا۔ یہ مدنی صورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو وہاں ایک طبقے کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا، یا ان کا مقابلہ حضور کے ساتھ تھا، مخاصمت تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، رکاوٹیں ڈالتے تھے، وہ کافر اور مشرک تھے، ایک ہی بات ہے۔ لیکن جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودی بھی تھے اور اوس اور خزرج قبیلے کے عرب بھی تھے۔ وہاں جب اسلام پھیلا یا پھیل رہا تھا، اس دوران میں ایک طبقہ اور بھی پیدا ہو گیا، وہ منافقین کا طبقہ تھا۔ اب یہ منافقین جو ہے، ویسے تو ان کا سردار ابی بن عبداللہ بن ابی تھا، جس کو ابن ابی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی دستار بندی سرداری کے طور پر ہونے والی تھی رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ان کے ان تمام منصوبوں پر پانی پھر گیا، تو وہ اس کی جلن میں، حسد میں، اس نے اندر ہی اندر میں یہ ٹھان لی کہ مجھے اب پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنی ہے اور دین اسلام کی بھی، لیکن یہ مخالفت وہ علی اعلان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے قبیلوں کے لوگ بھی بڑی حد تک مسلمان ہو چکے تھے، خود ان کا بیٹا بھی سچا مسلمان ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے یہ سازش یہ جاری رکھی۔ پھر ایسے منافقین کو یہودیوں کی آشیرواد بھی حاصل تھی، اور منافقین کا ایک بڑا طبقہ یہودیوں میں سے تھا جو ان کے ساتھ مل کر کے اعتراض بھی کرتا تھا، رکاوٹیں بھی ڈالتا تھا، شکوک و شبہات بھی پیدا کرتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا۔ یہ کبھی کبھار آ کر کے رسول اللہ کی محفل میں قریب آپس میں بیٹھتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، کبھی آپ کی بات پر ہنستے تھے، کبھی آپ کی بات پر منہ چڑھا لیتے تھے، اور کبھی درمیان میں اٹھ کر کے چلے جاتے تھے تاکہ آپ کی بات کا تاثر باقی اچھا نہ رہے۔ یہ ان کی چالیں تھی، سرگوشی بھی کرتے تھے آپس میں۔
اور جب اٹھتے تھے تو بعد میں ایک دوسرے سے کہتے تھے زور سے، تاکہ وہ مسلمان جو سادہ لوگ ہیں وہ بھی سن لیں کہ یہ آج نبی نے کیا فرمایا، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس قسم کی باتیں کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں دین کے معاملے میں۔ اچھا، یہ طبقہ تھا کہ جو نماز میں بھی پہلی صفوں میں آ کر کے بیٹھتا تھا، مسلمانوں کی طرح اسلام تو وہ بھی لائے تھے نا، بظاہر مسلمان ہی تھے، اور کسی بھی معاملے میں آگے آگے نظر آتے تھے، حتیٰ کہ جنگوں کے میں بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ جتھے بنا کر شامل ہوتے تھے۔ لیکن کبھی ان کا طریق واردات یہ تھا کہ کبھی راستے میں سے لوٹ کر چلے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو شک ہو کہ بھائی ایسے اچھے اچھے لوگ واپس جا رہے ہیں تو یہ تو کوئی شک والی بات ہے۔ یا کبھی ایسا کرتے تھے کہ عین جنگ کے موقع پر جب سچے مسلمانوں کا معرکہ کفر کے ساتھ ہوتا تھا تو اس وقت یہ وہاں سے نکل جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو شکست ہو۔ تو یہ کئی پینترے بدلتے تھے کئی سازشوں کے، اور آج بھی منافقین کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کئی پینترے بدلتے ہیں لوٹ کھسوٹ کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، استحصال کے لیے، اور اسی طرح اپنے تمام معاملات کو اونچا رکھنے کے لیے۔ آج بھی ان کا طریقہ واردات وہی ہے۔ کفر بھی اس وقت ایک ہی تھا جو آج بھی وہی کفر ہے، منافقت بھی اس وقت وہی تھی جو آج بھی منافقت ہے۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ آخرت پر یقین کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو یقین نہیں، دل سے نہیں، یہ زبان سے کہتے ہیں۔ پھر یہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ لائے ہیں، تو کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، یہ تو بے وقوف ہے۔ مسلمانوں کو وہ بے وقوف سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے ان کی تردید فرمائی ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب فائدہ ہوتا تھا مسلمانوں کو کسی جہاد میں، مال غنیمت وغیرہ میں، تو یہ پیش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہمیں بھی حصہ دو۔ اور جب مسلمانوں پر کوئی آفت اور مصیبت یا تکلیف کے دن آتے تھے تو یہ ایک دم پیچھے ہٹ جاتے تھے، مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، تو مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو ان سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں سے اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، چال اس کی دیکھیے، ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، چال اس کی دیکھیے، ان کا بھی ہم راز ہے، ہم سے بھی ہے ہم کلام، ہم راز ان کا ہے، ہم کلام ہم سے ہے۔ تو اسی طرح قرآن نے ان کا پردہ چاک کیا ہے کہ یہ دھوکہ کس کو دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ مسلمانوں کو بھی بتا دیتا ہے اپنے نبی کے وحی کے ذریعے کہ یہ ان کی سازشیں کیا ہے، تو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر ان کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ جیسے لالچ کے وقت میں یہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب تکلیف آئے تو یہ علیحدہ ٹھٹھر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جب کسی اندھیری رات میں کوئی مسافر یا کوئی آدمی چلتا ہے، بجلی چمکتی ہے تو وہ سفر کرتا ہے، پھر روشنی ختم ہو جاتی ہے تو رک جاتا ہے، ان کا حال بھی اسی طرح ہے۔ اور جب کوئی کڑک کی آواز آتی ہے تو مارے موت کے ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اسی طرح ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اب ہم ترجمہ ہی کرتے ہیں، تفصیل اس کی
یہی ہے منافقین کے حوالے سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، یہ لکھ لیں پہلی آیت کا ترجمہ۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یخادعون خدا سے، خدا مانا دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو۔ ترجمہ کیا ہے؟ وما، اور نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے ہیں، کس الا مگر، انفسهم مانا اپنی جان کو یعنی اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ وما یشعرون، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ بالکل آپ اطمینان سے لکھیں، نہیں سمجھ میں آئے تو دوبارہ کریں گے۔ اپنے آپ کو، انفسهم منا اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ اچھا، آج بھی جو آدمی کسی اور کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ جو دوسرے سے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، اس کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ اس نے اپنے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ دھوکے کا نتیجہ وہی نکلے گا جو گویا اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودے گا تو خود ہی گرے گا، تو اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں گرنے کی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب کہتے ہیں دل کو۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مرض مانا بیماری، کائے کی بیماری؟ منافقت کی بیماری۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، تو بڑھا دیا اللہ نے، زیادہ منا بڑھا دیا، فزادہم تو بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، ولہم، اور ان کے لیے، ولہم منا اور ان کے لیے، دردناک عذاب ہے۔ علیم مانا دردناک، عذاب مانا عذاب۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ کیسے بڑھایا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ پرہیز کرنا، دوائی استعمال کرنا، مریض نے دوائی استعمال نہیں کی، پرہیز بھی نہیں کی، تو اس کا وہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑا، منافقت کو نہیں چھوڑا، تو مرض میں کمی ہونے کے بجائے زیادتی ہوتی چلی گئی۔
اچھا، جھوٹ جو ہے یہاں یہ آیت میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جھوٹ جو ہے کئی بیماریوں کا سبب ہے، کئی بیماریوں کا، جو اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا جھوٹ جو ہے وہ سبب ہے۔ اگر جو سچ ہو تو اخلاقی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اگر جھوٹ بولے تو کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے، تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب۔ اور اس جھوٹ کی وجہ سے معاشرے میں بے یقینی، بے چینی، اور جھوٹ کی وجہ سے افراتفری اور نفرت، حسد اور بہت ساری جو خرابیاں ہیں معاشرے میں اس جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے جھوٹ کے مقابلے میں ہوتے ہیں سچے لوگ، سچائی۔ سچے لوگوں کا تذکرہ قرآن میں نبیوں کے بعد کیا گیا ہے، شہید سے بھی پہلے۔ سچائی کی اتنی قوت اور طاقت ہے۔ وَإِذَا، آگے پر چلتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض، کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، فساد نہ کرو زمین میں، یا فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، فی الارض مانا زمین میں، قالو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک، انما مانا بے شک، نحن مانا ہم، بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی فساد کرنے والا آدمی کبھی اپنے آپ کو فسادی نہیں کہتا، وہ تو کہتے ہیں کہ میں معاشرے کی اصلاح کرتا ہوں۔ اصلاح کرنے والے یہ بھی یہ کہتے تھے۔ اب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالو تو کہتے ہیں انما بے شک ہم، نحن مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا، آگاہ رہو، یا ترجمہ کرو خبردار، الا خبردار، بے شک، انہم منا بے شک، وہی فساد کرنے والے ہیں، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن نہیں سمجھتے، اور لیکن نہیں سمجھتے، لا یشعرون لیکن نہیں سمجھتے۔ یعنی ان کی زبان پر تو آتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے، لیکن اصل میں یہی فسادی ہے۔ اچھا، آدمی سے اگر اصلاح کا کام نہ بھی ہو سکے، مشکل ہو، تو کم از کم خاموش تو رہے، فسادیوں کا ساتھ نہ دے، خرابی کرنے والوں کا ساتھ نہ دے،
بگاڑنے والوں کا ساتھ نہ دے۔ اور حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ ان کی تکریم بھی نہ کرے۔ ایسے لوگ جن کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہے، انسانوں کے معاملات اور حالات کو خراب کیا ہے، یہ عزت کے لائق بھی لوگ نہیں ہیں، تعریف کے لائق بھی نہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی فاسق و فاجر فسادی کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، کانپتا ہے۔ تو یہ تعریف کے قابل نہیں ہے۔ تعریف کے قابل اور عزت کے قابل شریف آدمی ہے، حلال روزی کھانے والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، وہ عزت کے لائق ہے۔ ہماری عزت کے لائق وہی ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو دنیا اور دولت کے بل بوتے پر زبردستی ہم سے عزت کرانا چاہتے ہیں، یہ عزت کے لیے دل میں لوگوں کی عزت نہیں ہوتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ پڑھ لیا نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تم، آمنو منا ایمان لاؤ تم، جس طرح ایمان لائے لوگ، دوسرے لوگ جس طرح ایمان لائے لوگ۔ تو کہتے ہیں انؤمن، استفہام ہے، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے ایمان لائے ہیں، آمن السفہاء ایمان لائے ہیں بے وقوف۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں کیا ہم ایمان لائے؟ انؤمن مانا کیا؟ حمزہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ استفہام ہے۔ کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے ہیں بے وقوف؟ اب اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک وہی ہیں بے وقوف، بے شک خبردار، علامہ خبردار، بے شک وہی ہیں بے وقوف، اور لیکن نہیں جانتے، لیکن نہیں جانتے۔ بے وقوف آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو بے وقوف نہیں سمجھتا، وہ پوری دنیا کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو سچے صحابہ ایمان لائے، ان سے کہا گیا کہ تم بھی ابو بکر، عمر سے فاروق اور عثمان، علی، صہیب رومی اور حضرت بلال، سلمان فارسی کی طرح ایمان لاؤ نا، جس طرح وہ ایمان لائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوف تھوڑی ہیں، ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائے۔
ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی بے وقوف ہے۔ اصل میں عقل ہوتی تو خدا کے قرآن پر، اللہ کی وحی پر، رسول پر ایمان لاتے، لیکن عقل میں ابو جہل پیچھے رہ گیا اور حضرت بلال آگے بڑھ گئے۔ ابو جہل جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا وہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا، یہ لکھ لیا آپ نے پہلے، الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وَإِذَا مانا اور جب، لقو ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی مومنوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف، ایک ہی ترجمہ کرے اپنے شیطانوں کی طرف، شیطان ان کے جو سردار تھے، جب علیحدگی میں ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم استہزاء کرنے والے، استہزاء کرنے والے ہیں۔ استہزاء کا مطلب سمجھتے، ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ ہاں، انما نحن مستہزئون، ہم یعنی مسلمانوں سے تو ہم مذاق ہی کر رہے ہیں نا، مذاق کرتے ہیں ان سے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یہاں ہے کہ اللہ بھی استہزاء کرتا ہے ان سے، اللہ بھی استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے ان سے۔ اللہ کے شان کے لائق یہ لفظ نہیں ہے، اللہ مذاق نہیں کرتا۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے ان کو، اللہ سزا دیتا ہے ان کو، یا آپ وہی مذاق ہی لکھیں، استہزاء کرتا ہے اللہ ان سے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، اور نہیں ہے، وہ بھٹکتے پھرتے، یعمہون، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہوں۔ وہ مذاق نہیں ہے بلکہ اللہ اس مذاق کی سزا دیتا ہے ان کو، سزا دیتا ہے ان کو، اور ان کو ڈھیل بھی دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ وہ اللہ کی ڈھیل کو
سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، الذین جنہوں نے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی، اشتروا مانا خرید لی، دلالت مانا گمراہی، ہدایت کے بدلے میں، بالہدا ہدایت کے بدلے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ تو نفع نہیں دیا ان کی تجارت نے ان کو، تو نفع نہیں پہنچایا یا نفع نہیں دیا ان کی تجارت نے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ تو فما ربحت تجارتہم، تو نفع نہیں دیا ان کی تجارت نے ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہیں وہ ہدایت پانے والے بنے، اور نہیں وہ ہدایت پانے والے بنے۔ یعنی آدمی تجارت تو کرتا ہے فائدے کے لیے، لیکن انہوں نے کیسی تجارت کی کہ ہدایت دے کر کے گمراہی خرید لی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اس سے وہ ہدایت والے بھی نہیں بنے۔ اب مثال دی جا رہی ہے، آپ لکھ لیں پہلے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال، مثلهم مانا ان کی مثال، اس شخص کی سی ہے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی، استوقد مانا جلائی، نار مانا آگ، جس نے آگ جلائی۔ تو جب، فلما مانا تو جب، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، تو جب روشن کر دیا اس نے اس کے ارد گرد کو، جو روشن کر دیا اس نے ارد گرد کو، ٹوورس، تو لے گیا اللہ ان کی روشنی۔ ذہب مانا لے گیا، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، ظلمات منا اندھیرا، فی ظلمات چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی آگ جلائے روشنی کے لیے، اور اچانک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی روشنی لے جائے، آگ کی روشنی، پھر وہ اسی اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا۔ تو یہ بھی پہلے ایمان لائے تھے، دعویٰ کیا تھا، تو ان کو کچھ روشنی ملی تھی، لیکن جب انہوں نے ایمان کے ہی خلاف بغاوت شروع کر دی اور اللہ رسول و نبی اور مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی ان سے چھین لی۔ اب یہ ظلم اندھیروں میں جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا ان کو۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
وہ بہرے ہیں، سمن مانا بارہ، گونگے ہیں، بکم مانا گونگا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، تو وہ واپس نہیں آتے، تو وہ واپس نہیں آتے، لا یرجعون واپس نہیں لوٹتے، یہ واپس نہیں ہوتے۔ مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے کانوں کی سماعت کو مفلوج کر دیا، اپنے زبان گونگی ہو گئی، گونگے ہو گئے، اندھے ہو گئے حق دیکھنے سے، اب یہ واپس آنے کے نہیں آتے۔ او کصیب من السماء، اچھا یہ لکھ لیں پھر میں آگے پڑھتا ہوں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا او منا یا، زوردار بارش کی طرح، یا کا منا طرح، سیب منا زوردار بارش، یا زوردار بارش کی طرح جو آسمان سے آتی ہے، جس میں اس میں فیہ منا اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، رعد منا گرج، جیسے بادلوں سے گرج آتی نا وہ، و برق اور بجلی ہے، و اور ہے، و منا اور، برق منا بجلی۔ وہ ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، وہ ٹھونستے ہیں یا کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، صواعق صاعقت کی جمع ہے، صاعقت کہتے ہیں وہ جو کڑک کی آواز آتی ہے نا، اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر مانا ڈر، موت کے ڈر سے۔ اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی حالت یہی ہے کہ جب آسمان سے بارش جو زوردار ہوتی ہے، اس میں کڑک آواز بھی ہوتی ہے، گرج چمک بھی ہوتی ہے، یہ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کانوں میں، اور موت کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ موت سے تو نہیں بچ سکتے اس طرح، نہ یہ انگلیاں کانوں میں ٹھونسیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، یہ تو پوری طرح اللہ کے گھیرے میں ہے، اسے نکل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو تدبیر کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں، یہ ان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد مانا قریب ہے، بجلی قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے، یخطف مانا اچانک لے جائے یا اچک لے جائے، اچک لے جائے ان کی آنکھیں۔ کلما جب بھی وہ چمکتی ہے ان پر،
کلما جب بھی اضاء لہم چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں، فی اس میں، تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں۔ یکاد البرق قریب ہے بجلی اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب بھی وہ چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، بجلی کی روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے پہلے خلاصے میں دی تھی کہ جب اسلام کی طرف سے کوئی فائدے کی بات ہو تو چل پڑتے ہیں ان کے ساتھ، اور جب کوئی آزمائش کی بات آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نہیں چلتے۔ تو یہ اس طریقے کی مثال ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے، ولو شاء اللہ، ومنا اور لو منا اگر، شاء منا چاہے، اور اگر اللہ چاہے، لذهب بسمعهم تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ اب کان کوئی کھینچ کر کے نہیں لے جائے گا اللہ، لے جائے ان کی سماعت اور ان کی بصارت، لے جائے ان کی سماعت اور ان کی بصارت، اللہ لے جائے چاہے تو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ان کی انگلیاں ٹھوسنے سے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ اگر چاہے تو ان کی سماعت بھی چھین لے، بصارت بھی چھین لے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 1.5 سال۔ اب اس کے متعلق اگر کوئی کسی ساتھی کو سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ پورے رکوع میں منافق کا کہیں پہ ذکر نہیں آیا، اس لفظ استعمال نہیں ہوا، آخری میں کافرون کا ذکر آ رہا ہے۔ آخر میں کہاں آیا کہ کافر کا؟ وہی تو میرے کہا، تو منافق بھی تو کافر تھے لیکن چھپے ہوئے کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فی الحال تو اوصاف بیان کیے۔ یہ ابتدائی آیات ہیں منافقین کے لیے، آگے چل کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اور وصفیں بیان کیے، اور اس طریقے سے جو ہے پھر احادیث میں آتا ہے کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان لوگوں کو آپ اپنے سے جدا کر دیں۔ یہ حکمت تھی اسلام کی کہ اگر وہ فوراً ان لوگوں کو نشاندہی کرتے تو یا لڑائی ہو جاتی یا لوگ ان کو مارتے۔ ایک ہی گھر میں کافر، منافق اور مسلمان بھی ہوتے تھے، رشتہ دار بھی تھے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ ابتدائی صورتحال ہے۔ منافق کافر میں توقع ہے ایمان کی، منافق میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلے ایمان کا دعویٰ کر کے پھر گیا۔ اور قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ دوزخ کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آج بھی کیا اسی طرح کی نفسی جس طرح اس زمانے میں منافق تھے آج بھی ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ سلمان رشدی نہیں تھا، مسلمان تو تھا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں اب بھی نہیں، بہت سارے، بہت اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، شکوک شبہات پیدا کرنے والے، طنز کرنے والے، یہ اسی قسم سے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو حدیث آئی تھی اس کے تمام منافقوں کے لیے ہے، مخصوص طبقے کے جو منافق ان کے لیے نہیں، سب منافقین کے لیے۔ آپ کو بتائیے، وعدہ کر دیجیے۔
پہلے تو ہمارے بعض علماء کہتے تھے کہ یہ اس زمانے کے منافقین ہیں، آج کے منافقین نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منافقت کی وہ قسم آج بھی موجود ہے، وہ جدید قسم ہے۔ اس وقت جب حدیث آئی تھی تو یہ حدیث اس طبقے کے اس وقت کے منافقین کے لیے تھی، یا مطلب کہ یاد میں جا رہا ہوں مخصوص میں بھی طبقے ہوتے تھے نا الگ الگ منافقین؟ الگ نہیں، بس یہ منافقین کی تعریف جس پر سچی آئے گی وہ منافق ہے، کافر کی تعریف جس پر آئے گی وہ کافر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا وافظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ جزاکم اللہ خیرا۔